پھر انسان جو ہے نا بڑے جلد باز ہیں ہم لوگ، فٹافٹ کام ہو جائے، فٹافٹ کام ہو جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز مخلوق ہے، بڑی جلدی چاہتا ہے یہ معاملہ سیدھا ہو جائے، یہ معاملہ سیدھا ہو جائے۔ یاد رکھیے گا قسمت سے زیادہ اور وقت سے پہلے کوئی چیز انسان کو نہیں ملتی، قسمت سے زیادہ وقت سے پہلے۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے۔ قسمت سے زیادہ اور وقت سے پہلے کوئی چیز نہیں ملتی۔ اب بندہ واویلا کر لے، شور مچانا شروع کر دے، ہائے میں مر گیا، ہائے اٹھ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب ثواب بھی گیا اور ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہا، ہونا وہی ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا واقعہ سماعت کیجیے گا۔ ان کے دونوں کے بیٹے کا نام سلمہ تھا، اسی وجہ سے ان کی ماں کو کہا جاتا ہے ام سلمہ اور باپ کو کہا جاتا ہے ابو سلمہ۔ یہ ایسے صحابی ہیں کہ 2 دفعہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے اور 1 دفعہ مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی ہے، ابو سلمہ نے اور ام سلمہ نے۔ اچھا، جب یہ مدینہ پاک ہجرت کرنے کے لیے نکلے نا مکہ پاک سے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ نے سلمہ جو بیٹا ہے اس کو بھی سواری پہ بٹھایا، مجھے بھی بٹھایا، تو ابو سلمہ نے نکیل پکڑ لی اونٹ کی، نکیل پکڑی، مدینے سے مکہ سے نکلنے لگے نا مدینہ پاک کی طرف، تو جو میرے خاندان والے تھے وہ آ گئے، میرے خاندان والے آپ کہنے لگے کہ یہ ہمارے خاندان کی بیٹی ہے، ہم اپنے خاندان کی بیٹی کو کسی اور شہر میں نہیں جانے دیں گے۔ ابو سلمہ نے کہا یہ اب میری بیوی ہے، یہ بچے کی ماں بھی ہے، یہ میری بیوی ہے، میں جہاں چاہوں اس کو لے جاؤں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم اپنا دین بدل چکے ہو، یہ اب تمہاری بیوی نہیں رہی، ہم اسے نہیں جانے دیں گے۔ خیر ابو سلمہ اکیلے تھے، زور زبردستی ام سلمہ کو پکڑ کر وہ اپنے ساتھ واپس مکہ لے گیا۔ یہ بات ابو سلمہ کے خاندان والوں کو پتہ چلی تو ابو سلمہ کے پاس آ گئے، ابو سلمہ تو بھی نہ جا، کیونکہ ام سلمہ کے خاندان والے بھی اس وقت ایمان نہیں لے کے آئے تھے، ابو سلمہ کے خاندان والے بھی ایمان نہیں لے کے آئے تھے۔ کہا ابو سلمہ تو بھی نہ جا، اس نے کہا نہیں میں نے تو جانا ہے، میں نے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہے، وہ تو نہیں چھوڑوں گا میں، چاہے تم مجھے شہید بھی کر دو۔ میں نے ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن یہ جو تمہارا بیٹا ہے نا یہ ہمارے خاندان کا ہے، ہم اسے نہیں جانے دیں گے، ہم اسے نہیں جانے دیں گے۔ ابو سلمہ سے زبردستی انہوں نے بیٹا بھی چھین لیا۔ کیسا امتحان ہے بھائی، بیوی وہ ان کے خاندان والے لے گئے، بیٹے کو ان کے خاندان والے لے گئے کہ ہم ان کا دین نہیں بدلنے دیں گے، لیکن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کیا تو پھر اللہ کی رضا پہ راضی رہے اور اکیلے ہجرت کر دی، مدینہ پاک پہنچ گئے۔ ام سلمہ کہتی کہ میں روزانہ مدینے کے راستے میں بیٹھتی تھی، شاید کوئی آ جائے، شاید کوئی آ جائے۔ بیٹے کا پتہ چلا، بیٹا بھی مکہ میں ہے، ملاقات نہیں کرنے دیتے تھے، دین چھوڑو پھر ملاقات کرنے دیں گے، لیکن دین نہیں چھوڑا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ اس کو اپنے ذہن میں لے کے آئیے، اس واقعے کو بیان کرنا بھی سننا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ سگا بیٹا ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا، پکڑ لیا اس کو دونوں خاندان والوں نے۔ ام سلمہ کہتی روزانہ مدینے کے راستے میں بیٹھتی لیکن کوئی سنوائی نہ ہوتی، روتی، رب سے دعائیں کرتی رہی۔ کتنا عرصہ؟ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے، 10 مہینے، کہتے 1 سال۔ 1 سال کسی کا بیٹا کھویا ہو نا، 1 سال، اس سے ذرا پوچھو، 1 سال بیٹا نظروں سے اوجھل رہا ہو، 1 سال شوہر نظروں سے اوجھل رہا ہو،
1 سال کہتے میں روتی رہی، صبر کا دامن میں نے نہیں چھوڑا، اپنے رب کی رضا پہ راضی رہی۔ تو میں مدینے کے راستے میں بیٹھی ہوئی تھی تو میرے خاندان کا میرے چچا زاد بھائی وہاں سے گزرا تو کہا کہ ام سلمہ یہاں تو روزانہ بیٹا کرتی ہے، اتنا کیوں روتی ہو، آپ بس بھی کرنا۔ اس نے کہا میں اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں تو اللہ پہ میں نے توکل کیا ہے، میرا رب ضرور میرے لیے رستہ نکالے گا، میرے رب پہ توکل ہے۔ تو کہتی اسی چچا زاد بھائی وہ اپنے خاندان کے بڑے افراد کے پاس گیا کہ بھئی جانے دو نا، تم بھی جانے دو۔ تو کہا کہ ام سلمہ نے کہا کہ مجھے اجازت مل گئی۔ پھر میں آئی ابو سلمہ کے گھر والوں کے پاس جنہوں نے میرا بیٹا لیا ہوا تھا کہ میرے گھر والوں نے مجھے وہ آزاد کر دیا ہے، اب تم مجھے میرا بیٹا بھی دے دو۔ اب بیٹا بھی دے دیا، بیٹا بھی لے لیا، اور اکیلی مدینہ پاک کا سفر شروع کرنے لگی۔ اونٹ ایک لیا، اپنے ساتھ بیٹے کو بٹھایا، اکیلی مدینہ کا سفر، اور اونٹ پہ اب بھی 4 گھنٹے لگتے ہیں بس پہ، اور اس وقت 3-3 4-4 دن لگتے تھے، اور اکیلا ہی عورت اور ساتھ میں بیٹا، اور مشرکین کا بھی خوف سب کا، لیکن اللہ کی ذات پہ توکل تھا، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اللہ اس کے توکل کو ضائع نہیں کرتا۔ سنیے، کہتی میں جا رہی تھی تو رستے میں یوں ہوا کہ مجھے ملے عثمان بن طلحہ، کہ بعد میں صحابی رسول بنے۔ تو کہتی کہاں جا رہی ہو؟ کہاں مدینے جا رہی ہوں، اپنے شوہر کے پاس؟ ہاں اپنے شوہر کے پاس۔ کہا کہ بھئی ٹھیک ہے میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، راستے میں ڈاکو بھی پڑنے کا اندیشہ ہے، کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچائے، تمہارا ساتھ دیتا ہوں۔ کہتی اس نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑ لی، وہ پیدل چلتا رہا، میں اونٹ پہ بیٹھی رہی، جہاں اترنے کا موقع آتا وہ اونٹ کو بٹھا دیتا، دور جا کے بیٹھ جاتا تاکہ مجھے ڈر محسوس نہ ہو۔ پھر جب مجھے بٹھانا ہوتا میں بیٹھ جاتی، پھر آتا اور اونٹ کو نکال کے نکیل پکڑ کے ہم سفر شروع کر دیتے، کرتے کرتے ہم ایسے مدینہ پاک پہنچ گئے۔ ابو سلمہ سے ملی، اپنے شوہر سے ملی 1 سال بعد، ابو سلمہ اپنے بیٹے سے ملے 1 سال بعد۔ کس لیے یہ قربان کیا ہے؟ دین کے لیے نا۔ کس لیے صبر کیا تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اب آگے کیا ہوا؟ آگے پھر ان کے ساتھ معاملہ یہ بنا کہ جنگ بدر میں وہاں بھی ابو سلمہ آئے، پھر اس کے بعد جنگ احد ہوئی، وہاں بھی ابو سلمہ آئے، پھر ابو سلمہ شہید ہو گئے۔ اب ان دونوں میاں بیوی کا آپس میں بہت زیادہ پیار تھا، بہت زیادہ پیار۔ کہتی ہیں کہ ہم یہ یوں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں جنت میں بھی اکٹھے رکھنا، ہمیں جنت میں بھی اکٹھے رکھنا۔ پھر ہمیں یہ بھی پتا تھا، یہ بھی سرکار سے حدیث پاک سنی تھی کہ جو میاں بیوی دنیا میں رہتے ہیں اگر شوہر اس کا خوش ہو تو جنت میں اس کو وہی بیوی ملے گی۔ تو ابو سلمہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ ایک دن بیٹھے، تو ابو سلمہ نے کہا کہ ام سلمہ اگر میرا انتقال ہو گیا نا تو تم دوبارہ شادی کر لینا، بعد میں نکاح کر لینا اگر میرا انتقال ہو گیا۔ تو میں نے کہا ابو سلمہ کیا آپ بات کر رہے ہیں، کوئی اچھی باتیں کریں۔ کہا نہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا اگر میرا انتقال ہو جائے دوبارہ نکاح کر لینا۔ ابو سلمہ شہید ہو گئے، بہت روئی ہیں، صبر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی، اور سرکار کے وسیلے سے وہ دعا ہم سب تک پہنچی۔ وہ دعا مانگا کرے جب کوئی مصیبت آ جائے۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ یہ دعا پڑھ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا پڑھنا ہے؟ اگلے الفاظ، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ جو تو نے مجھے مصیبت دی ہے اس میں مجھے اجر عطا فرما، اس میں مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما، مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ سرکار نے یہ فرمایا یہ دعا پڑھ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا پڑھ کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، جو اللہ تو نے مجھے مصیبت دی ہے اس میں مجھے صبر عطا فرما، جو چیز تو نے مجھ سے لی ہے اس سے مجھے بہتر عطا فرما۔ کہتے میں یہ دعا پڑھنے تو لگ گئی، لیکن جب یہاں پہنچتی نا کہ اس سے مجھے بہتر عطا فرما، تو میں یہ کہتی میرا شوہر تو فوت ہو گیا، اور ابو سلمہ مجھے سب سے زیادہ پیار کرنے والا تھا، اس سے بہتر بندہ مجھے کون ملے گا؟
کون ملے گا؟ کہ سرکار کی تعلیم تھی، میں کہتی رہی، یہی دعا میں پڑھتی رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا میں پڑھتی رہی، تکرار کرتی تھی اس دعا کا، لیکن ساتھ میں خدشہ ذہن میں یہ آتا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون مجھے ملے گا. پھر ایک بڑے صحابی رسول نے مجھے رشتہ بھیجا، میں نے کہا نہیں، میرا بچہ ہے تو نہیں، میں شادی نہیں کروں. اور دعا وہی پڑھتی جا رہی تھی. ایک اور بڑے صحابی نے رشتہ بھیجا، اس کا بھی انکار کرتی. پھر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہ پھر میں سمجھی کہ جو سرکار نے فرمایا تھا نا کہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بدرجہ بہتر امام الانبیاء عطا فرمائے.